مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ عزیزان گرامی، یہ توبہ کا عنوان، توبہ کی ضرورت امت کے اندر اس وقت اس کی ہر ضرورت سے اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سارے ایمان والے توبہ کریں تاکہ تم فلاح کو اور کامیابی کو پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے فرمایا توبہ کرو اور توبہ بھی سچی نصوحا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے گناہ گارو توبہ کرو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توبہ کرو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی جو آدمی شراب پیتا ہے وہ شراب سے توبہ کر لے، اور ایک بندہ کہے میری توبہ، سارے مجمع میں اس کی رسوائی ہو جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ رسوا ہو، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر ایمان والا توبہ کرے تاکہ اس کے اندر جو گناہ گار ہوں گے ان کی نشاندہی نہ ہوگی، شرمندگی نہ ہوگی، میں رب ان کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا توبہ کرو نصوحا، یہ نصوحا نصاحت سے ہے۔ نصاحت عربی میں کہتے ہیں پیمن لگانے کو، جوڑ لگانے کو، پھٹے ہوئے کپڑے کے سینے کو۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارے نیک اعمال میں گناہوں کا گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال پھٹ جائیں، پھر استغفار کی سوئی سے، توبہ کے دھاگے سے پھر اس کو جوڑ لگانے کی کوشش کرو، تاکہ لگانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے اعمال دوبارہ جڑ سکیں، دوبارہ تم نیک اعمال کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرو، لیکن مجھے جو توبہ پسند ہے ان اللہ یحب التوابین، مجھے تواب پسند ہیں۔ ایک تائب ہے جس کا معنی ہے توبہ کرنے والا، ایک تواب ہے جس کا معنی ہے بار بار توبہ کرنے والا۔ صاف ظاہر ہے بار بار تو وہی توبہ کرے گا جو بار بار گناہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جس کو اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ بار بار توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ کہیں میں دیکھتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے صدوں سے، نماز کے رکوع سے، امر بالمعروف سے، نہی عن المنکر سے بھی پہلے توبہ کا ذکر فرمایا۔ التائبون العابدون حامدون سائحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ نے فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، حمد و ثناء اللہ کی بیان کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے ایسے بندوں کو، ایمان والوں کو میرے محبوب جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اللہ نے سب سے پہلے التائبون کا ذکر فرمایا۔ عزیزو، التائبون کو اللہ تعالیٰ نے ان 8 صفات سے پہلے ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے عبادت کا مزہ تبھی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ ہی سے عبادت کا لطف نصیب ہوتا ہے۔ توبہ بندہ کرتا ہے، شکر گزاری کی توفیق ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، روزے کے ذریعے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز کے رکوع کے اندر اس کو عاجزی کی اللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں، توبہ کرتا ہے
اللہ صدے کے اندر روحانی معراج نصیب فرماتے ہیں۔ توبہ کرتا ہے تو بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ توبہ کرتا ہے، اللہ کی حدود کا اسے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے پہلے توبہ کا ذکر فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کی خاطر 2 پناہ گاہیں اتاری تھی۔ ایک پناہ گاہ اللہ نے واپس لے لی، ایک پناہ گاہ ابھی تک باقی ہے۔ اللہ سے بچنا چاہو تو ایک پناہ گاہ باقی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے، اے اللہ کے نبی کے داماد، اے محبوب کریم کے علم کے دروازے، مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ کون سی پناہ گاہیں ہیں؟ تو آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میٹھے مدنی، جب تک آپ اپنی امت کے اندر رہیں گے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے پناہ گاہ تھے۔ ابو جہل نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ہر قسم کے ظلم نبی پہ ڈھائے گئے، صحابہ کو مشکوں کے اندر کسا گیا، صحابہ کو ابلتے کڑاہوں کے اندر ڈالا گیا، ابلتے کڑاوٹ صحابہ ابل گئے، چڑے سولیاں تے انگاریاں تے جل گئے۔ مجال ہے کہ مکے کے اوپر کبھی پتھر برسے ہوں، مکے والوں کے چہرے بندر خنزیر بنے ہوں، اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ اللہ اتنے ظلم ہوئے، شرک ہوا، اتنے بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ کہا میرا محبوب جب تک اپنی امت کے اندر ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس وقت تک عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ نے چاہا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مدینہ میں رکھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو دنیا والوں سے جدا کرنا چاہا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ اللہ کے نبی کے بعد ایک ہی پناہ گاہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حضرت علی نے فرمایا وہ توبہ استغفار ہے۔ جب تک امت توبہ استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ عزیزو، توبہ استغفار میرے محبوب کو اتنا پسند تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، میں ایک محفل کے اندر 70 مرتبہ استغفر اللہ میں استغفار کر لیا کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے معاذ اللہ کیا میرے محبوب پیغمبر کوئی گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے حضور کو استغفار کی ضرورت تھی؟ او عزیزو، میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ گناہ کو حکم تھا کہ میرے محبوب کریم کے قریب نہ جانا۔ میرے محبوب صرف معصوم نہیں تھے، وہ معصوموں کے سردار تھے۔ میرے محبوب معصوم نہیں تھے، وہ خاتم المعصومین تھے۔ اللہ نے اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف فرما دی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ میرے محبوب کو اللہ بھی کہتا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میرے محبوب اللہ کی حمد ثنا بیان کر، پھر استغفار کر۔ میرے محبوب کثرت سے استغفار کرتے، ایک محفل میں 70 مرتبہ استغفار۔ امت کو سبق دیا جا رہا ہے جب میں معصوم نبی اتنا کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں تو تم بھی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا کرو۔ اللہ نے قرآن میں، محبوب نے اپنے فرمان میں توبہ استغفار کی اس قدر ترغیب دی ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ توبہ کرنے والے بندے کو اتنا پسند کرتا ہے جیسے وہ پیاسا بندہ جس کا جو جنگل کے اندر ریگستان کے اندر گھوم رہا تھا، جس کے اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا تھا، کھانے پینے کا سارا سامان اونٹ پر تھا، تھوڑی سی نیند آئی، اونٹ چلا گیا، اٹھا تو اونٹ نہیں تھا، اونٹ کو تلاش کرتے کرتے کئی پہر بیت گئے، اونٹ نہیں ملا، بھوک کے لاڑے پڑ گئے، پیاس کی وجہ سے جان نکلنے کو آ گئی، ایک جگہ موت کا انتظار کرنے لگا، ریت کے اپنے آپ کو مٹی کی آب دینے لگا۔ اب انتظار تھا کہ موت آ جائے، اتنے میں اس کی آنکھ لگی تو خیال آیا بھوک پیاس میں تو یہاں پر تڑپ کے مر جائے گا، آج تیرا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس ڈرونے خیال سے آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، سامنے اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، پیاس کے لیے پانی موجود،
भूख के लिए जो खाना मौजूद, वो किस कदर खुश हुआ, इस कदर खुश हुआ, शुक्राने के तौर पे उसे कहना चाहिए था अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुका, अल्लाह तू ही परवरदिगार, मैं तेरा बंदा। लेकिन वो इस कदर खुश हुआ कि ये जुमला भी कह ना पाया, उसने जल्दी के अंदर ये कह दिया अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। जिसने खुशी के अंदर जुमला भी सही से अदा न किया था, उसको ऊँट के मिलने पर इतना खुशी नहीं होती जितना मेरे रब के दरवाजे पर ताइब बंदा तौबा करता है, गुनाहगार तौबा करता है, अल्लाह को खुशी होती है। अल्लाह पाक अपने बंदों से, गुनाहगार बंदों से, अल्लाह पाक माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक माँ अपने बच्चे से कितना मोहब्बत करती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं जा रहा था, रात का टाइम था, मैंने देखा कि एक अम्मा है, छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको मार रही है, कह रही है ना फरमान मेरे घर से निकल जा, तूने मुझे जनाब बहुत जनाब तकलीफ दी है, बहुत सताया है, मार मार के घर से धक्के दिए, दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बच्चा चौखट पे बैठा रहा, फिर उसके बाद कुछ सोचा, फिर वो चल पड़ा। बच्चा चलते 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 जनाब गली के दरवाजे के गली के आखिर में पहुंचा, फिर उसको कोई ख्याल आया, फिर वो वहाँ से वापसी चलने लगा, फिर आकर उसी चौखट के ऊपर सर रख के रो रो के सो गया। सर्दी की रात थी, अम्मा ने दरवाज़ा खोला, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, बच्चा सोया हुआ था, बच्चे को उठाया और ज़ोर से चमाटा रसीद किया, कहा तेरी ये मजाल, तू वापस मेरे दरवाजे पे आ गया, तू निकल क्यों ना गया, मेरा घर छोड़ क्यों ना दिया। मासूम बच्चा रो कर कह रहा था अम्मा जब तूने मुझे मारा, जब तूने मुझे धक्के दे के घर से निकाला तो मैं यहाँ से चला भी गया था, मैं गली के आखिर में पहुँच गया था, फिर वहाँ जाकर मैंने सोचा तू जाएगा, दुनिया की ठोकरें धक्के खाएगा, तू अपना कपड़ा कमा लेगा, प्यास के लिए पानी मिल जाएगा, भूख के लिए तुझे रोटी मिल जाएगी, दुनिया की सारी नेमतें कमा सकेगा, लेकिन अगर तुझे किसी मोड़ के अंदर माँ की ज़रूरत पड़ी, माँ की दुआओं की ज़रूरत पड़ी तो माँ को कहाँ से तलाश करेगा। कहा अम्मा इस ख्याल ने मेरे कदमों को रोक दिया, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है, अब तेरी चौखट पे पड़ा हूँ, तो मारेगी तो तेरा दरवाज़ा, आने देगी तो तेरा दरवाज़ा। वो माँ तो माँ थी, उसने बच्चे को सीने से लगाया और कहा मेरे जाने पिदर लगते जिगर, सारी रात एक मिनट के लिए मैं सोई नहीं, मैं ऊपर से झांक रही थी कहीं बच्चा मेरी चौखट छोड़ के चला ना जाए, कहीं मेरा जनाब जाने पिदर कहीं गुम ना हो जाए। मैं तुझे बार बार देखती रही, सारी रात सुख का सांस नहीं लिया। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं मैं इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई। अल्लाह एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है तो अपने गुनहगार बंदों से कितना प्यार करता होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये ऐलान फरमा दिया इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत, ओ मेरा बंदा तो तौबा करके देख, जितना तेरे अमाल नामे के अंदर गुनाह होंगे, तौबा की बरकत से सारे गुनाहों को मिटाकर मैं तेरी नेकियां लिखवा के जन्नत के दाखिले अता फरमा दूंगा। दुनिया भी नाराज होती है, तुम दुनिया को जितना मनाओ वो उतना करती है, जितना उसके कदमों पे हाथ रखो वो उतना बुलंद होती है। दुनिया की आवाम का ये ज़हन है कि मुजरिम को सज़ा दे के राज़ी होती है, मेरे अल्लाह का ये कानून है कि अपने मुजरिम को माफ़ करके राज़ी होता है। ओ लोगो दुनिया के तो पाँव पड़ जाते हो, दुनिया के सामने तो तुम अपनी पगें उछाल देते हो, उस अल्लाह को मनाने की तुम्हें फ़िक्र ना रही, गुनाह पे गुनाह करता गया और तुझे तौबा की तौफीक ना हुई। जो अल्लाह इतना करीब इतना जल्द मानता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह अपना नाफरमान बंदा तो दिखा। अल्लाह ने फरमाया यूं गली चला जा, फिर उस गली को मुड़ना, उस गली के मुड़ना, फलाना दरवाज़ा होगा। ये गए तो देखा दरवाज़ा खोला, एक बंदा जो जिसका गुनाह मशहूर था, पूरा इलाका जिससे तंग था, बड़ा जालिम किस्म का आदमी था। वापस आए, थोड़ी देर गुजरी, कहा अल्लाह अपना नेक बंदा तो दिखा, अपना ख़ास बंदा, अपना वली तो दिखा। अल्लाह ने फरमाया उसी गली के अंदर जाओ, उसी गली के अंदर जाओ, उस गली का एक दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे के अंदर एक आदमी होगा, वो सबसे मेरा करीबी है, वो सबसे मेरे क़ुर्ब में है, वो मेरा ख़ास बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह के नबी चलता गया, दरवाज़ा देखा तो उसी बंदे का था, दरवाज़ा खोला तो बंदा वही था जिसको थोड़ी देर पहले नाफरमान बताया, अब उसी को फर्मा बरदार बताया। कहा या अल्लाह थोड़ी देर पहले नाफरमान था,
کیا اس نے نیک عمل کیا، اتنی دیر میں تیرا فرما بردار بھی بن گیا۔ کہا موسیٰ یہ آج تھکا ہوا شام کو گھر آیا، جو ہے وہ اہلیہ نے اس کے سامنے روٹی کھائی، یہ روٹی کھا رہا تھا، اس کی بیوی کے آنسو گر رہے تھے۔ کہا تھکا آیا ہوں، سارا دن کا تو کیوں رو رہی ہے، کیا شامت پڑ گئی، تجھے کیا مصیبت آ گئی؟ تو اس نے رو کر کہا جب تو جاتا ہے ساری دنیا مجھے تانے دیتی ہے، تیرا گھر والا ظالم ہے، تیرا گھر والا چور ہے، وہ زانی ہے، وہ ڈاکو ہے، سارا دن تانے سنتی ہوں، تو بہر گھومتا ہے، سارا دن شرمندگی کی وجہ سے میرے آنسو بہتے ہیں، سر جھکتا ہے، اللہ کا نام من توبہ کیوں نہیں کرتا، اللہ کے آگے جھکتا کیوں نہیں، توبہ استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کہا اس بندے کو ندامت آ گئی، لقمہ کھاتے کھاتے اس نے تھوڑا سا منہ موڑا، اس کے 2 آنسو گرے، کہا اللہ معاف کر دے، بس پھر اس نے منہ سیدھا کر لیا، روٹی کھانے لگا۔ اس کے منہ موڑنے کی دیر تھی، آنسو گرنے کی دیر تھی، میرا رب اس قدر راضی ہو گیا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ اور وہ رب اتنا قریب، وہ رب اتنا جلدی ماننے والا۔ سردیوں کی راتیں گزر گئی، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، خدا کی قسم ہے توبہ کرتے جاؤ، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، توبہ کرتے جاؤ، اللہ آسمانوں سے بارشیں عطا کرے گا، توبہ استغفار کرتے جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں وعدے فرمائے ہیں، پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جس کے ظلم سے پوری قوم جناب ایک مرتبہ تو تنگ آ گئی، کہا موسیٰ مہربانی کر اس کو تو نکال۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی نکل جا، پوری قوم تجھ سے تنگ آ گئی، نکل دیا، اس کو جنگل کے اندر پھینک دیا، پڑا ہے کھاتا پیتا ایسا ختم ہو گیا سب کچھ، بھوک پیاس، پھر بیماری نے ڈیرے ڈال دیے، جنگل میں پڑے جان نکلنے لگی، جسے میں کیڑے پڑ گئے۔ اب وہیں پر رو کر کہا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کمی آتی ہے اور تیرے معاف نہ کرنے سے تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر میں کبھی سوال نہ کرتا، لیکن میں نے یہ سنا ہے تو کسی کو معاف کرے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی، اگر کسی پر تو سزا دے کسی کو تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ سب نے چھوڑ دیا، قوم قبیلے نے چھوڑ دیا، ہر ایک نے نفرت کی، جان کنی کا عالم ہے، بھوکا پیاسا ہوں، اللہ میری ماں زندہ ہوتی مجھے اس حالت میں دیکھتی تو بڑا ترس کھاتی، اللہ تو ماؤں سے زیادہ کریم ہے، اللہ مجھے اور کوئی نہیں، بس آخر میں اپنی رحمت سے معافی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ اس حالت میں جان نکلی، اللہ نے کہا موسیٰ جا، ایک میرا محبوب بندہ جنگل میں ہے، اس کو اٹھا کر لیا، غسل دے، کفن دے، اعلان کر جو بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر آئے، ساری خلقت کٹھی ہو گئی، جب لوگوں نے دیکھا اس کو پہچانا، کہا موسیٰ کس کا جنازہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے، یہ تو وہ بندہ ہے جس نے ہماری دنیا تنگ کر دی تھی، جس نے زمین میں فساد برپا کر دیا تھا، اس کے جنازہ پڑھنے سے مغفرت ہو گئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان کو بتاؤ، آخر میں اس نے ایسی توبہ کی، وہ کنجوس تھا، اس نے اپنی معافی مانگی ہے، خدا کی قسم اگر یہ اپنی توبہ سے پوری بنی اسرائیل کے گناہ گاروں کی معافی مانگتا، میں ایک گناہ گار کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اور عزیزو وہ اللہ اتنا کریم ہے اور ہم اتنا ڈھیٹ ہیں، گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں۔ توبہ یہ نہیں ہوتی، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، موبائل لگا ہوا ہے، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، گانا چل رہا ہے، مولوی صاحب نے کہا توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دوسرا گانا سن رہا ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، تیسرا گانا سن رہا ہے۔ یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہوتی ہے۔ توبہ یہ ہے کہ گناہ ہو، پھر توبہ کی اللہ توفیق دے تو گناہ سے نفرت ہو جائے، دل میں ندامت پیدا ہو جائے اور اس پر ہمیشگی آ جائے، اس گناہ کو چھوڑنے کی اللہ تجھے توفیق دے دے۔ نصوحا، اللہ نے فرمایا سچی توبہ کر، پکی توبہ کر۔ تو عزیزو آخری بات ہے، ٹائم اگرچہ پورا ہے، سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے وہ پیارے صحابی ہیں جو نبی کے موزے بناتے تھے، موزے بناتے۔ آج تو حضرت اقدس میاں مسعود احمد دامت برکاتہ العالیہ کے نالین جوتے اٹھائے، فخر سے کہتا ہے کہ میں حضرت کے جوتے اٹھانا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، میں نے حضرت خاصی کی جوتی سیدھی کی تھی، میں نے فلاں عالم کی جوتی سیدھی کی تھی۔ او یارا ان صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا ہے جن کے ہاتھوں میں پیغمبر کی نشانیاں آئی ہوں گی، ہر وقت موزے حضور کے سیدھے کرتے، حضور کے موزے سیتے، اللہ کے نبی کو دیتے، حضور کے کام کاج کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو فلانا کام تو کر کے وہ سالبہ،
یہ جا رہے ہیں، غربت کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ایک گھر کا دروازے کا پردہ ہٹا ہوا ہے، ایک بی بی صاحبہ وہاں غسل کر رہی ہے، اچانک اس کی نگاہ پڑی، چلتے چلتے نگاہ پڑی، فوراً نگاہ نیچے آ گئی، استغفراللہ پڑھ لیا، پھر خیال آیا او سالبہ تو جائے گا نبی کی محفل میں، جبریل نے آ کر تیرا گناہ بتایا ہوگا، کیا منہ دکھائے گا اللہ کے نبی کو؟ آپ کے موزے بھی سیتا ہوں، بد نظری بھی کرتا ہوں۔ اب اس ندامت سے پیچھے نہیں آ رہا، وہ آگے جا رہا ہے، چلتے 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 مدینہ ختم ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی، پہاڑ شروع ہو گئے، ایک غار آ گئی، اس غار کے اندر چھپ گیا، روتے روتے ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد جبریل امین کو آنا پڑا، کہا محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک میرا بندہ اپنی توبہ کر رہا ہے جناب غاروں کے اندر، 40 دن ہو گئے، اس کا تو پتہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جاؤ سالبہ کا پتہ کرو۔ یہ تلاش کرتے کرتے گئے، ایک چرواہا ملا، بکریوں کے چرواہے سے پوچھا، کہا تم اس بندے کو تلاش کرتے ہو جو رات کو نکلتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کاش میری روحوں میں شامل ہو جائے، میرا جسم مٹی کے اندر شامل ہو جائے، اور قیامت کے دن سے پہلے تو مجھے مغفرت کا پروانہ دے دے، اللہ کے نبی کے سامنے پیشی ہو تو گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے کہتے اتنا روتا ہے کہ مجھے اس کے رونے کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ کہا اسی کی تلاش کر رہے ہیں، رات کو نکلے گا میں بتاؤں گا، دنوں کو غاروں میں چھپ جاتا ہے۔ رات کو نکلا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں شروع کر دی۔ حضرت عمر آہستہ آہستہ گئے، پیچھے سے جا کر اپنی گود لے لیا۔ جب اس کو گود لیا تو پہلا جملہ اس کا سالبہ کا یہ تھا، کہا عمر یہ بتاؤ کہ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو میرے گناہ کی اطلاع دے دی ہے؟ کہا تیرے گناہ کی اطلاع کا پتہ نہیں، اللہ کے نبی نے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا عمر تیرا میرا بچپن کا یارانہ ہے، ساتھ ہے، مجھے اس ٹائم لے جانا جب میرے محبوب نماز میں ہوں، میں میرے محبوب کا سامنا نہ کر پاؤں گا، گناہ گار آنکھیں ہیں، حضور کو کیسے دیکھوں گا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ سالبہ کو لے کر آئے، محبوب نماز میں تھے، اس کو چھوڑا، نماز میں کھڑے ہو گئے، یہ اللہ اکبر کے کھڑا ہوا۔ جب میرے محبوب نے نبوت والی زبان سے کہا الحمدللہ رب العالمین، نبوت والی زبان سے قرآن سنا، دبدبا ایسا خوف اور رعب طاری ہوا، بے ہوش ہو کے صالبہ بن عبد الرحمن زمین پہ جا گرا۔ محبوب نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیرا، فرمایا کہاں ہے صالبہ بن عبد الرحمن؟ حضرت عمر اس کو لے کر آئے، بے ہوش تھا، پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جناب ہوش آیا تو پوچھا صالبہ کیا ہوا؟ کہا حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے گناہ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں ایسی آیت نہ بدلاؤں، تیرے گناہ سے بڑی ہوئی ہے۔ کہا میرے محبوب بتائیں۔ حضور نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آیت پڑھا کرو، اس آیت کے برکت سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا حضور میرا گناہ تو بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا غلط کہا، اللہ کا قرآن اور کلام بڑا ہے۔ جب حضور نے اس کی جناب حالت دیکھی، فرمایا اس کو گھر کے اندر لے جاؤ۔ پورا ہفتہ اسی بیماری کے اندر گزر گیا، روتے روتے گزر گیا کہ میری ایک نگاہ غیر محرم پہ پڑ گئی ہے۔ او نوجوانوں، سارا دن لوگوں کی عزتیں تاڑنے والوں، او عزیزوں، او اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، جوانی کی قدر کر لو۔ سارا دن تم جب چوک و چراہوں میں بیٹھتے ہو، لوگوں کی بیٹیاں اور بہنیں جب سکول جاتی ہیں تم آنکھیں سیکتے ہو۔ یہ یاد رکھنا، اس نبی کے صحابی کی توبہ کا واقعہ دل کی تختی پہ لکھنا، تو نے کسی کی عزت کو تار تار کیا، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک تیری عزت تار تار نہیں ہوگی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہفتے کے بعد بلایا گیا۔ محبوب جان کنی کا عالم ہے، سالبہ کی آخری حالت ہے۔ محبوب تشریف لے گئے، محبوب نے سر گود کے اندر رکھا، انہوں نے سر نیچے ہٹا لیا، کہا میرے محبوب آپ کی گود پاک ہے، میرا سر ناپاک ہے، اس گناہگار کو اپنے گود میں جگہ نہ دیجئے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا میرے حبیب اپنے اس صحابی کو کہہ دیجئے اگر زمین سے لے کر آسمان تک یہ گناہوں کو بھر دیتا پھر ایسی توبہ کرتا، اللہ اس توبہ کے بدلے میں زمین آسمان کے خلا کے برابر سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ تو چھوٹا گناہ تھا، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا سالبہ تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ خوشی کے اندر چیخ ماری، چیخ مارتے ہی جان نکل گئی، غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ پڑھا گیا، پھر پاک پیغمبر جنازے میں شریک ہوئے۔ حال یہ تھا کہ محبوب اپنی ایڑیوں کے بل چل رہا، پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑیاں حضور نے اٹھائی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ کے لیے جگہ کشادہ کرتے ہیں، آپ اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس پیارے نے ایسی پیاری توبہ کی ہے
जिस तौबा की बरकत से आसमान से इतना फरिश्ते उतर आए हैं, जिसकी वजह से आज मुझे पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही है। और मुसलमानों, एक तौबा पे अल्लाह इतने फरिश्तों को भेजेगा। जब हम बार बार तौबा करेंगे अल्लाह कितना राजी होगा। ओ लोगों, नौजवानों, आज जुमा की ये बात सुन के जाना, दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगम्बरी, असल पैगम्बरों का शोबा जवानी में तौबा करना है। बूढ़े पे में तो शेर शिकार छोड़ देता है। अल्लाह बूढ़े पे, अल्लाह जवानी की तौबा नसीब फरमा दे, अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। अजीजों, आंसू जमीन पे बाद में गिरेगा, अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, हजार मांगो करोड़ देता है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहेंगे आज के बाद तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। बार बार तौबा, में जिसकी नीयत में चोर है वही हाथ नीचे कर रहा है, हाथ बुलंद करके कहेंगे इंशाअल्लाह बार बार तौबा करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ये फ़लस्तीन के ऊपर हम ही जुल्म कर रहे हैं कि हम अगर गुनाहगार ना होते, तौबा तैब होते, तो यहीं से हमारी दुआएं पहुँचती। अल्लाह वहीं उन मुजाहिदीन की नुसरत मदद करता। अल्लाह हम सबको बार बार सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।